بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء وسعادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدون عن سبيل الله. صدق اللہ العظیم. یہ دنیا بندگی اور عبادت کے آزمائش کے واسطے بنائی گئی اور سجائی گئی ہے، اور اس دنیا میں انسانوں کو محض اسی لیے بسایا گیا تھا کہ انہیں آزمایا جائے کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون اپنے رب کی بندگی میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے، کون حکموں کو بجا لاتا ہے، کون احکام کو توڑتا ہے، کون بندہ وفادار ہے اور کون بندہ بے وفائی کا مجرم بنتا ہے. اس کی امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے، اور اسی ابتلا و امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بندوں کو اس دنیا میں ایک مختصر سی عمر دے کر، مختصر سی مہلت دے کر بھیجا ہے. دنیا میں کوئی آدمی اپنی چاہت سے مرتا بھی نہیں ہے اور اپنی چاہت سے جب تک جینا چاہے جی بھی نہیں سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مختصر سی مہلت دے کر، ایک مختصر سی عمر دے کر، تھوڑی مدت کے لیے، جیسے آپ ایگزام ہال میں جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے واسطے، اور اس 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے پورے قیام کا مقصد اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے کو ناکامی سے بچا کر کامیاب کرنا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں صرف بطور امتحان کے بھیجا ہے. ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، تخلیقی طور پر اور پیدائشی اعتبار سے وفاداری کا جذبہ دیا ہے، اپنی معرفت ہمارے اندر ودیعت بھی رکھی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اس کو علماً بھی پہنچایا ہے. اب صرف ہمیں چند دنوں میں یہ دیکھ لینا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھیے کہ پوری عمر پانے والے کے 50 برس، 50-55 سال میں اللہ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ کون بندہ وفادار ہے، کون بے وفا ہے. بس اس کو دیکھ لینا ہے اللہ کو. جہاں تک اللہ کے علم کا معاملہ ہے وہ اس تجربے کا محتاج نہیں ہے، اس کو پہلے سے بھی علم ہے کہ کون بندہ کیا کرنے والا ہے. لیکن چونکہ اس بندے کو اللہ رب العزت کو اجر بھی دینا ہے یا سزا دینا ہے، تو جزا و سزا سے پہلے اس کو ثابت کرنا ارادہ ہے کہ میں ثابت کر کے جزا و سزا دوں گا. اس لیے اللہ کے دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب جانے گا کہ ہم کیسے ہیں، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کیسا ہے. لیکن وہ چونکہ ایک تجربے کی بنیاد پر ہمیں گزارے گا، پھر ثابت کرے گا قیامت کے دن، پھر وفادار کو جزا دے گا اور بے وفا کو سزا دے گا. یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس کا منصوبہ ہے جس کے تحت ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں. لیکن بہت کم بندے اس تصور کے ساتھ جی رہے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، میں امتحان گاہ میں ہوں، میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں، مجھے یہاں صرف اپنا فیصلہ کرانا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. میں
اچھا تعلیم یافتہ ہوں یا تعلیم سے محروم جاہل ہوں. امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. عربی کا مقولہ ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان. امتحان کے بعد آدمی یا تو باعزت ہوتا ہے یا ذلیل و رسوا ہوتا ہے. ہم بھی ایک امتحان دے رہے ہیں اور اس امتحان کا رزلٹ اور نتیجہ سنایا جائے گا محشر کے دن، جب اللہ پوری خلقت کو ایک ہی جگہ جمع کرے گا، جب سب کے امتحان ہو چکے ہوں گے اور سب کے نتیجے تیار ہو چکے ہوں گے، تب اللہ پاک سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور وہاں جمع کر کے نتیجہ سنائے گا. یکرم الرجل او یہان. کوئی باعزت ہوگا اور کوئی ذلیل و خوار ہوگا. نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی عزت معاب بن رہا ہوگا اور کوئی ذلت و خواری میں مبتلا ہو رہا ہوگا. عند الامتحان یکرم الرجل او یہان. جب امتحان ہو جائے گا تو آدمی یا باعزت ہوگا یا ذلیل ہوگا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. جو خوددار بچے ہیں، بچیاں ہیں، خودکشیاں کر لیتی. ہر ایگزام کے بعد دنیا میں حوادث و واقعات سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ذلیل ہوں مگر ذلیل ہو گئے. مگر یہ امتحان ایسا ہے جس میں اللہ نے ہمیں کامیابی کا راستہ پہلے بتا دیا ہے. جیسے آج کل ہو رہا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، کہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کامیاب کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کامیاب ہونا چاہیے، یہ سکھایا جا رہا ہے. ہر سبجیکٹ کے اہم حصے ان کو دے کر اخیر میں 1-2 مہینے خوب رٹا کر، خوب تیار کر کے ان کو پاس ہونا سکھایا جا رہا ہے اور انہیں پڑھایا نہیں جا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے جو قومی تعلیمی پالیسی اب سامنے آئی ہے اس کے اندر حکومت نے یہ رونا بھی رویا ہے کہ ہم رٹے مار اور سوال جواب یاد کر کے پاس ہونے والے سسٹم کو ختم کر کے ذی صلاحیت طلباء کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب یہی ہو رہا ہے سارے ملک میں، رٹے مار ہی چل رہی ہے تعلیم. صرف بچوں کو اخیر وقت میں تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پاس ہو جائیں، بس اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. کون کالجز پڑھا رہے ہیں، کون ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، کون صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں. جو بچے اپنے آپ ذی صلاحیت ہیں، ٹیوشن پڑھ کے محنت کر کے جیت رہے ہیں، وہ اپنا کمال ہے، کسی اسکول کالج کا کمال نہیں. اس کو حکومت ایکسپٹ کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ اب ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ اس نظام تعلیم کو بدلنا چاہتی ہے اور اس کی جگہ فطری نظام تعلیم لا کر لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس فن کو سمجھیں، اس میں مہارت حاصل کریں اور اس میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے بتا سکیں، دکھا سکیں. بات تو صحیح ہے، جو ہو رہا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جس کو درست کرنے کی وہ بات کہہ رہے ہیں اللہ عالم. انہوں نے 2030 سے 2040 تک کا ٹائم لیا ہے. خدا جانے جب تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اچھا نظام بنے اور واقعی لوگ پڑھیں. تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کا جو امتحان ہے، اللہ پاک کا امتحان بندوں کو ناکام اللہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سب ہی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پرچے پہلے دے دیے، پرچوں کو پہلے ہی حل کرا دیا اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اس کا ایگزامپل صحابہ کرام کو بنایا، پہلا معلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے پرچے حل کرنا سکھایا، اس کے علم و عمل دونوں طریقوں سے ان کو تیار کیا. جیسے اب کہا جاتا ہے ایجوکیشن وتھ ایکشن.
حضور علیہ السلام نے پوری زندگی بتا کر علم دیا کہ ایسے عمل کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، اسلام پہ ایسے چلا جاتا ہے، عقیدے ایسے رکھے جاتے ہیں، خود کر کے صحابہ کرام کو ایکشن کے ساتھ علم دیا۔ اس لیے صحابہ کا علم فطری طور پر حاصل ہوا، انہوں نے ایجوکیشن ایکشن کے ذریعے حاصل کیا اور سن کر بھی حاصل کیا، دیکھ کے بھی حاصل کیا، سن کے بھی حاصل کیا، اور یہی فطری ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنا کے بتا دیا کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے، جو ایسا بن جائے گا وہ آخرت میں وفاداروں میں شمار ہوگا۔ جیسے صحابہ تھے، وہ ان کا ایک سیمپل ہے جو انہوں نے پوری امت کے سامنے رکھا خود بنا کے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جن کو میں تیار کر رہا ہوں، آپ سب کو ایسے تیار ہو جانا چاہیے، جو قیامت تک آخری مسلمان اس کو بھی ایسے ہی تیار ہونا چاہیے، سب کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی، کیونکہ نمونہ ایک ہوتا ہے، سیمپل ایک ہوتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، بس سب لوگ ایسے بن جاؤ۔ یہ ماڈل ہے، اللہ نے نبی کو ماڈل بنا کر دنیا میں بھیجا اور نبی نے 1,24,000 ماڈلز تیار کر کے امت کے سامنے رکھ دیے، کیونکہ امت مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، غریب ہے، امیر ہے، محنت کش ہے، آرام سے کھانے والی ہے، تعلیم یافتہ ہے، جاہل ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، شہروں میں رہتی ہے، کاشتکاری کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، ہنرمندی کرتی ہے، اپنے ذریعے معاش ہے، پیشے ہیں، الگ الگ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اب نبی تو اللہ تعالی کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے جامع ماڈل تھا، اور نبی کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی امت کے سماجی طبقات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کے لیے نمونہ رکھے۔ اب اگر کوئی بزنس مین ٹاپر ہے تو اس کے لیے بھی صحابہ موجود ہے کہ بہت بڑے تجارت کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اتنی کامیاب تجارت تھی اور اتنے اعلیٰ درجے کے بزنس مین تھے، آج 1434 سال ہجرت کو ہو گئے، عثمان غنی کی تجارت چل رہی ہے، بزنس برابر جاری ہے، اتنا سرمایہ لگا گئے اور وارثوں کو پہنچ گیا اور ان کے حصے، ان کے اوقاف رہ گئے، ان کے اوقاف کو حکومت تجارت میں لگا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اوقاف بڑھتی جا رہی ہے، لگاتے لگاتے باقاعدہ عثمان ابن عفان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھول کے ان کی دولت جمع کی جا رہی، اور جب بہت جمع ہو جا رہی ہے تو اس سے رباط بنائے گئے مدینہ منورہ میں، لوگوں کے ٹھہرنے کے انتظام، مسافر خانے جس کو کہتے، پھر اس سے انکم ہو رہی ہے، پھر اس سے آمدنی ہو رہی ہے، تو باغات بنائے گئے، باغات سے آمدنی ہو رہی ہے، تو پھر ان لوگوں نے خیراتیں کی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، جہاں جہاں مسلمانوں کو محتاجی ہے، تنگی ہے، عثمان غنی کے مال میں سے خیراتیں کر رہے ہیں، ان خیراتوں کے باوجود انکم ختم ہونے کا نہیں، انکم چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے ان کی انکم۔ اگر کسی کو بہت بڑا بزنس مین بننے کا شوق ہے تو بنو، مگر عثمان غنی کو سامنے رکھو، جن کی دولت 1400 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، ان کی اپنی زندگی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں دن کے وقت میں، یعنی شام کو جب کام کاج ہوتا ہے، تب انہوں نے چراغ زیادہ روشن رکھا، اور جب سونے کا وقت آ گیا تو لو کم کرنے کا حکم دیا کہ تیل کم جلے۔ جس کا پیسہ اتنا تھا، دولت اتنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک یہودی کے قبضے میں ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، مسلمانوں سے پیسے لے کے دیتا ہے، 1 درہم لے کر 1 مشکیزہ پانی دیتا ہے۔ اگر لوگ پانی کے خاطر اتنے درہم خرچ کریں گے تو اس غربت کے زمانے میں کہاں سے پیسہ آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ہمت کرنے والا جو یہودی سے اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تاکہ مسلمانوں کو پیسہ دے کے پانی لینا نہ پڑے۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں کر دوں گا یہ کام، تیار ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، پیسہ ہے، میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں۔ اس یہودی سے بات کیا تو وہ تیار نہیں ہوا بیچنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بھائی نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے، آدھا تو رکھ لے، آدھا تو بیچ دے مجھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آدھا بیچ دیتا ہوں 35,000 درہم میں، جو اس زمانے میں ایک کنویں کے آدھے حصے کے لیے بے پناہ قیمت تھی، مگر اس کو بیچنا نہیں تھا، مسلمانوں کو ستانا ہی تھا۔ اس نے کہا یہ خریدیں گے نہیں آدھا کنواں 35,000 درہم میں، لیکن جس کو اللہ رسول کو خوش کرنا ہوتا ہے اس کے لیے 35,000 کا 35 لاکھ اور 35 کروڑ کی بھی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ رضا الہی اور نبی کی خوشی کے سامنے کیا وقت تھی حضرت عثمان غنی کے ہاں اپنی دولت کی، انہوں نے 35,000 قبول کر لیا، دے دی اس کو۔ اب یہودی جیسے عقل مند کو سمجھ میں آیا، اس نے ایک جالی لائی اور ایک جالی بنوا کر کے اس کنویں میں بیچ میں آدھی نیچے تک لگا دی۔ اس نے کہا جالی سے پانی آدھا آدھا، کنواں تو آدھا آدھا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پانی آدھا کیسے ہوگا۔ پانی تو جالی میں سے نکل کے دوسری طرف جدھر کم ہوتا رہے گا ادھر جاتا رہے گا، پانی تو اپنا رکنے والا ہے نہیں کہیں۔ لیکن جالی لگا کے موصوف نے آدھا بانٹ کے دے دیا حضرت عثمان۔ حضرت عثمان نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی، خوش کر دیا، اور مسلمانوں میں اعلان ہو گیا آدھا کنواں اپنا ہے، ہم فری لا سکتے ہیں پانی۔ لوگ آتے تھے اور سین سین کے پانی نکالتے تھے، اور جیسے جیسے ادھر کم ہوتا جاتا تھا ادھر سے بھی ادھر آتا رہتا تھا پانی، اور لے جاتے رہتے تھے، کبھی آدھا تو ہو نہیں پاتا تھا۔ اس نے ضج ہو کر کہا کہ یہ تو بڑی حماقت ہو گئی بھائی کہ ہم نے آدھا کنواں آپ کو بیچا ہے، اب آپ آدھا اور خرید لیجیے ہم سے۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب آدھا بیچنے پہ وہ مجبور ہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا ہم 35,000 میں نہیں لیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ مت بیچیے، ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کی بیچنے کی۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں بیچ ہی دینا چاہتا ہوں، کیا تم دینا چاہتے ہو وہ دے دو اور اس سے جھنجٹ ختم کرو، میری جان چھڑاؤ۔ پھر انہوں نے معمولی قیمت پر باقی آدھا بھی لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو کسی کو بزنس مین بننا ہے اور بہت مالدار بننا ہے تو بنو نا، کون منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خود اپنے سیمپل ہمارے سامنے رکھا بڑے بڑے دولت مندوں کی، کہ دیکھو میرے صحابہ میں دولت مند لوگ ہیں، بڑے بزنس مین لوگ ہیں میرے صحابہ میں، جس کو بننا ہو ان کے جیسا بن جاؤ۔ ان کا یہ مال اپنی آخرت کے بنانے اور اپنے اللہ کے خوش کرنے کے واسطے تھا، خوب کمایا، مگر نفس کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کمایا، اپنے نبی کا جی راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کمایا، اور خوب کمایا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ٹرین ٹاپر میں تھے، بہت بڑے دولت مندوں میں تھے، اعلیٰ درجے کے دولت مند آدمی تھے، بہت دیا اللہ نے ان کو۔ اور بھی ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے بڑا کاروبار عطا فرمایا اور بہت دیا۔ مزدور بھی تھے، غلام بھی تھے، آقا بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، باغبان بھی تھے، اور سب قسم کے لوگ سماج میں جتنے ہوتے ہیں سب صحابہ میں تھے۔ صحابہ میں بڑئی تھے، صحابہ میں معمار تھے، میسن عمارت کا کام کرنے والے، تعمیری خدمات کرنے والے ان کے لیبر تھے، صحابہ میں مزدور لوگ تھے، صحابہ کرام کے اندر ہنرمند لوگ تھے، لوہار تھے، صحابہ میں سنار تھے، صحابہ کرام میں بڑئی تھے، صحابہ میں ٹیلر تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں لائن سے سب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، سناروں کا تذکرہ، قصاب کا، ذبح کرنے والوں کا، گوشت بیچنے والوں کا، کپڑے سینے والوں کا، اور لوہاروں کا، اور تمام ہنرمندوں کے تذکرے کیے کہ یہ سب پیشے ہمارے نبی کے زمانے میں ہوتے تھے، اور انسانی سماج کی ضرورتیں ہیں وہ تو کیوں نہیں ہوتی تھی، سب ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ سب میں صحابہ ہیں۔ جس لائن میں کوئی بندہ جا رہا ہے
اس لائن میں اس کو کوئی صحابی ملے گا، اس کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، اور جیسے اس صحابی نے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور دنیا بھی درست کر لی، آپ بھی اللہ کو بھی راضی کر لو، دنیا بھی درست کر لو۔ 1 2 3 10 20 50 100 ہوتے تو بھی کافی تھے، 1,24,000 نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے، صحابی کے پیچھے چل کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ضمانت ان کو دی گئی ہے، یہ شہادت ان کو دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی۔ قرآن میں جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے بھی ضمانت دے دی ہے صحابہ کو، نبی نے بھی دے دی ہے۔ تو اصل زندگی کا مقصد بندگی کی آزمائش ہے۔ اب صحابہ آزمائے گئے، 100% پورے اترے۔ انسان ہونے کے ناطے ان کے قدم بھی لغزش کیے، جگہ جگہ ان سے کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ ہونا بھی ہمارے لیے اس اسوہ میں لازمی تھا، اس لیے کہ ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہیں، انجانے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی تو نمونہ چاہیے ہم کو۔ وہ نمونے بھی سب ان کے اندر موجود ہیں، سب نمونے موجود ہیں ان کے اندر، اور وہ لوگ اس امتحان میں پاس ہیں، کامیاب ہیں۔ حق تعالی شانہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ جماعت ہے اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو خود ہی راسخ فرما دیا تھا۔ جس کے دل میں اللہ نے ایمان جمایا ہو، اس کے دل کا ایمان کیسے خراب ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جس کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالی نے جمایا ہے، مضبوط کیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو دین پر جمے رہنے کے لیے روح القدس اور جبرائیل کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جب قیامت آئے گی تو ان کو اللہ رب العزت ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ انسان کی آنکھیں 2 چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سب غم غلط ہوتے ہیں، ایک گرینری کو دیکھ کر اور ایک پانی کے بہاؤ کو اور پانی کے منظر کو دیکھ کر۔ یہ 2 چیزیں آپ کے دل کو غموں سے خالی کر دیتی۔ آج کسی کی بھی تفریح کے لیے طبیعت چاہتی ہے تو وہ تفریح کے لیے سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے ہر انسان، کسی قوم کا، کسی مذہب کا ہو، اگر وہ اپنے غموں کو غلط کرنا اور کچھ خوشی و مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہوں کی طرف لپکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہریالی بنا دی ہو، یا حکومتوں نے پیسہ خرچ کر کے سرسبز و شاداب منظر بنا دیا ہو، اس کو دیکھ کر اور پانی کے بہنے کو اور پانی کے موجوں کو اور پانی کی شفافیت کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر شخص کی زندگی کو وابستہ کیا ہے، سب اسی کو پی کر، اسی کو دیکھ کر زندہ ہے۔ پانی کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے، اور گرینری کے ساتھ، ہریالی کے ساتھ۔ اس لیے جنت کو جب بار بار اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو اچھا بدلہ دیں گے، تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے، تو تفصیلات نہیں بتاتے، صرف 2 ہی چیزوں کا ذکر کرتے، جنات تجری من تحتها الانہار، ہرے بھرے باغات جہاں سے پانی کی نہریں گزر رہی، ہر طرف نہریں بھی ملیں گی اور باغات بھی ملیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں اور کچھ نہیں رہے گا، یہ 2 چیزیں رہیں گی، نہیں، یہ 2 چیزیں فطری طور پر انسان کو خوش کرتی ہیں، اس لیے ان 2 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ جنت میں ہر چیز ہو، ہر نعمت ہوگی، ہر چاہت ہوگی جنت میں، گھر بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، اس کے اندر کا فرنیچر بھی ہوگا، اس کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہوگا۔
اور لطیفے کے طور پر ہے کہ کسی دیہاتی نے کہا کہ کیا جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ تو کہا کہ تیرے جیسے ذوق والے کے لیے اگر حقہ مانگے گا تو مل جائے گا، مگر تجھے حقہ جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ تو نہیں ہوگی، آگ لینے ادھر جانا پڑے گا تجھے۔ تو خیر یہ لطیفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جس سے نفس کو راحت ہو، ہر چیز موجود ہے وہاں پر۔ یہ اور بات ہے کہ جنت میں آدمی چونکہ جنتی ہے اس لیے اب اس کے جذبات میں گندگیاں نہیں ہوں گی، اس کے جذبات پاکیزہ ہوں گے، اور وہ پاکیزہ چیزوں ہی کا طلبگار ہوگا اور پاکیزہ چیزوں ہی کا خواہش مند ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب ریڈی میڈ ہوگا تو پھر ہم لوگ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اگتا جائیں گے، تو اگر کوئی آدمی جنت میں کاشتکاری کرنا چاہے تو اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ زمین تو بہت پڑی ہوئی ہوگی وہاں پر، اور اس کا سامان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر تم کاشتکاری کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، اللہ اسباب دے دیں گے جنت میں تم کو۔ اب تم بیل لے لو اور ہل لگاؤ اور چلاؤ اور اس کو ساری محنتیں کرتے رہو، مگر ایسا نہیں ہوگا جنت میں۔ جیسے ہی تم کاشتکاری کرنا چاہو گے تو جب تم چاہو گے کہ اس میں ہل چلے تو ہل چل جائے گا خود بخود، اور تم چاہو گے بیج ڈالنا ہے تو بیج اس میں پڑ جائے گا، اور اس سے پودے نکل آئیں گے اور کھیتی کھڑی ہو جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھوں کے سامنے پک بھی جائے گی، وہ تم اسے کاٹنا تو کٹ بھی جائے گی اور غلہ تیار ہو جائے گا تمہارا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر جنت کی کاشتکاری کا سامنے رکھا تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، ایک دیہاتی کاشتکار کھڑا ہوا اور وہ بدو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایسا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کرنے والا یا تو کوئی قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا، ہم لوگ تو نہیں کریں گے، ہم تو زندگی میں کر کر کے تھک گئے، ہم وہاں کچھ ایسا مطالبہ اللہ میاں سے نہیں کریں گے۔ یا تو کوئی قریشی کرے گا یا کوئی انصاری کرے گا، ہم تو نہیں کریں گے۔ تو حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہنسی آ گئی کہ بھئی ایک پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے، ضرورت ہے کہ یہ سب ہم کریں، ہم نہیں مانگیں گے اللہ کو، کیا ضرورت ہے کہ یہ خیر میں ہم نہیں مانگیں گے اللہ سے ایسی بات۔ خیر میں نے یہ بات آ گئی تو سنائی جنت کے بارے میں۔ جنت میں سب کچھ ہے، سب کچھ جنت میں ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے گندے جذبات تھے اگر وہ بخشا کر جب جنت میں چلے جائیں گے تو گندے جذبے بھی وہی جہنم میں ختم ہو جائیں گے، گندے جذبوں سے خالی کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ وہاں نبیوں کی طرح ولیوں کی طرح پاکیزہ جذبات کے ساتھ آدمی ہوگا، اور اس میں بھی ہزاروں لاکھوں تمنائیں ہوں گی، اور ہر تمنا سے کہیں زیادہ اللہ عطا فرما دے گا وہاں پر۔ یہ سب جنت میں ہے۔ تو کبھی یہ دھوکہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باغ اور نہر، باغ اور نہر، باغ اور نہر، دو ہی باتیں کہتے ہیں تو یہی دو باتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہی دو باتیں انسان کو سب سے زیادہ طبیعت کو کھلا دیتی ہیں اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور انسان بالکل فری ہوتا ہے ان دو منظروں کو دیکھ کر، ٹینشن فری ہوتا ہے۔ اس لیے خوش کرنے کے لیے اللہ نے وہ بات سامنے رکھی جو بات ہم کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ہماری فطرت جس کو مانگتی ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی سب کچھ جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ مختصر فرما دیا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جو تمہارا من کرے اللہ نے سب وہاں رکھا ہے۔ جو کرنا ہو تمنا کرو، جو خواہش ہے کر سکتے ہو، اور جو کرو گے مل جائے گا۔ محنت کے بغیر، مشقت کے بغیر، قربانی کے بغیر، قیمت کے بغیر مل جائے گا جو چاہو گے۔ محنت مشقت تو بس یہی 50 برس کرنے کے ہیں۔ نفس کچھ چاہ رہا ہے، اللہ کچھ چاہ رہے ہیں، نفس کی چھوڑ دو، اللہ کی مان لو۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال و حرام کا نظام رکھا ہے۔ شریعت اسلامی بعض کھانے کی چیزوں کو حلال کرتی ہے، بعض کو حرام۔
پینے کی بعض چیزوں کو حلال کرتی ہے، بعض کو حرام. بولنے کی بعض باتوں کو حلال کرتی ہے، بعض کو حرام. کرنے کے بعض کاموں کو حلال کہتی ہے، بعض کو حرام. کھانا پینا پہننا کرنا کہنا، یہ 5 چیزیں ہیں جو صبح سے شام تک چلتے رہتے. کھانا پینا پہننا کرنا اور کہنا یہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو. ان 5 میں سے کچھ تو کرتا ہوگا، آدمی خالی تو نہیں رہتا. اپنے آپ کو دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا، یا یہ کر رہا ہوگا، یا یہ کر رہا ہوگا، یا یہ 5 میں سے کوئی ایک کام کرتا ہی رہے گا. ان 5 میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں حلال کر دی، کچھ حرام کر دی. پہننے کی کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. کھانے کی کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. پینے کی کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں. کرنے کے کچھ کام حلال ہیں، کچھ حرام ہیں. بولنے کی کچھ باتیں حلال ہیں، کچھ حرام. حرام کو چھوڑو، حلال کو اختیار کرو. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین پہ چلنا ہے، اس کا نام اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے، اس کا نام سب کچھ ہے. یہی مقصد حیات ہے. کبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ کھاؤ، کبھی نہیں فرمایا کہ نہ پیو، نہ پہنو، نہ کہو، نہ کرو. پتھر بنا کے نہیں ڈال دیا ہمیں کہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پڑے رہو. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، اور کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے. جمادات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، ہمیں نہیں بنانا، ہمیں ایسا نہیں بنایا. اور حیوانات ہیں، وہ کچھ اختیار ہے، کچھ ان کو نہیں ہے. وہ صرف کھا سکتے پی سکتے بس، باقی ان کو کچھ بھی نہیں آتا. ہم ہیں جو سب کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کو ہر چیز میں حلال و حرام بانٹ کے اللہ نے دے دیا. بس میرے عزیز و دوستو، یہی ہے امتحان زندگی. اتنا ہی ہے. ہماری اپنی زندگی کی ضروریات میں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو پلٹ کے بھی مت دیکھو. نفرت پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں. اور جن کو حلال کر دیا ہے شوق سے اپنی استطاعت کے بقدر استعمال کر لو. اللہ نے کم دیا ہے تو کم، متوسط دیا ہے تو اس اعتبار سے، خوب دیا ہے تو اس اعتبار سے. حلال میں سے جو چاہے کھاؤ پیو پہنو کہو کرو اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو اللہ دے گا ہی دے گا. اس دنیا میں بھی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو کس نے حرام کیا؟ کیوں آپ نہیں استعمال کرتے؟ کیوں نہیں آپ کھاتے پیتے؟ کیوں نہیں آپ پہنتے برتتے؟ کیوں نہیں آپ یہ کام کرتے؟ کیوں نہیں کماتے؟ کیوں نہیں آپ اپنی دولت اندوزی کرتے؟ کیوں نہیں اپنے لیے گھر باغ بنگلے بناتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ پوچھوا رہا ہے نبی کے ذریعے سے. کون منع کر رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی نہیں منع کر رہا. جب اللہ نہیں منع کر رہا ہے، نبی نہیں منع کر رہا ہے، تو امت میں کون ہے جو منع کر دے؟ تو کوئی نہیں منع کر رہا ہے آپ کو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ منع کر دے. لیکن طیبات میں سے لے سکتے ہو، خبیثات میں سے نہیں لے سکتے. جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس میں سے نہیں لے سکتے. حلال میں سے جتنا چاہے لو، جتنا چاہے جتنا، کوئی حد نہیں مقرر کی. بعض مملکتوں نے حد مقرر کی تھی تو ناکام ہو کے انہوں نے اس کو ختم ہی کر دیا. پھر نہیں چل سکے. اللہ نے ایسا کام کیا ہی نہیں جو نہیں چل سکتا. اللہ نے وہی کام کیا ہے جو چل سکتا ہے، اس لیے اللہ نے چلنے والا کام کیا. کوئی حد نہیں ہے کہ صاحب آپ 10 ارب روپے کمانے کے بعد اب نہیں کما سکتے، یا اتنا کما لو گے تو اتنا حکومت کو دے دینا پڑے گا. اسلام میں تو نہیں. کوئی حکومت میں ہوگا تو ہوگا، پر اسلام میں نہیں.
انکم ٹیکس نہیں ہے، سیل ٹیکس نہیں ہے اسلام میں، کچھ نہیں۔ ہاں، اسلام جو واقعی ٹیکس ہیں جس کا فائدہ لوٹ کے رعایا کو جاتا ہے اس کی ہمت افزائی کرتا ہے اور اس کو مانگ کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے، لیکن جو خالص کسی کی آمدنی ہے اس کو چھینتا نہیں اسلام، بالکل نہیں لے گا آپ سے اسلام۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے بارے میں اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ آپ کے مال میں ملا کر غربا کا پیسہ آپ کو دیا ہے جو آپ ان کو اپنے ہاتھ سے دے دیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ آپ کو نہ دے کر انہیں کو پہنچا دیتا، لیکن یہ اللہ کی مصلحت و مشیت تھی کہ اللہ کچھ بندوں کو دینے والا بنا کر ان کی عزت افزائی کرائے، کچھ بندوں کو لینے والا بنا کر کے ان کی اللہ رب العزت اجر کو بڑھائے، ثواب کو بڑھائے۔ اللہ کی مصلحت تھی، اس لیے اللہ نے کچھ لینے والے بندے رکھے، کچھ دینے والے بنائے، اس لیے ان کا مال آپ کے ہاتھ سے ان کو دلایا جا رہا ہے، وہ بھی اتنا تھوڑا کہ آپ 1000 روپے کمائے، آپ 25 روپے آپ کو دینا ہے، صرف 10,000 میں 250، لاکھ میں 2,500، بس ختم۔ اب بتائیے کہ آپ 97,500 اپنے پاس رکھیں اور 2,500 غریبوں کو بانٹ دیں، جس سے آپ کی بھی عزت ہو اور آپ کو بھی خوشی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں غریب کا دل خوش کر کے خوش ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے آپ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر دے کے خوشی نہ ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں خرچ ہی نہ کرتا، چونکہ دے کے دل خوش ہوتا ہے اس لیے لوگ اپنا مال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر اللہ نے 2.5% لازم کر کے باقی کی فضیلت و ترغیب بتا دی۔ تو ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو دکھایا کہ وہ 2.5% تو کبھی کہ انہوں نے دے دیا، اور بہت سے ایسے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں جو 2.5% اپنے لیے رکھ کر باقی سب اللہ کے بندوں کو دے دیتے۔ ایسے بھی اللہ کے کمانے والے بندے سب اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے جتنا مانگا وہ تو دینا ہی دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کمائی دے دینا ہے اللہ۔ ایسے بھی دینے والے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے، لازم نہیں۔ تو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اس کے ساتھ جینا یہ امتحان ہے۔ اب کیا کیا حلال ہے، کھانے میں کیا حلال ہے، پینے میں کیا حلال ہے، اور کیا حلال ہے، یہ تو بہت چیزیں ہیں۔ کیا حرام ہے وہ آپ جان لیں، وہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں حرام نہیں رکھی ہیں اللہ نے، تھوڑی چیزیں حرام کی ہیں، اس لیے اس کو جان لیں۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ احرام میں کیا کیا پہن سکتے ہیں؟ تو پہننے کی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ نہیں پہن سکتے ہو، وہ کم تھی اس لیے کم والے کو بتا دیا کہ کم والا یاد رکھنا آسان ہے، اس لیے حرام کو معلوم کر لے، کھانے میں کیا حرام ہے، پینے میں کیا حرام ہے،